بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر اپنے بانی چیئرمین عمران خان کی جلد ہی رہائی کے دعوے شروع کر دیے ہیں۔ اس قسم کے دعوے پہلے بھی کیے جا رہے تھے لیکن اس کے بعد وہ دعوے بند ہو گئے، لیکن اب ایک دفعہ پھر پارٹی کے کچھ سینئر رہنما جو ہیں انہوں نے اس امید کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ بہت جلد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور کچھ رہنمات ویسے بھی ہیں جو عمران خان صاحب کی متوقع رہائی کو امریکہ کے آنے والے صدارتی الیکشن سے جوڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف آج جی ایچ کیو پر جو حملے کا کیس ہے اس میں اعلان کیا گیا ہے کہ 8 نومبر کو عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر فرد جرم عائد ہوگی۔ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے چیف وپ قومی اسمبلی میں، اور جناب سینیٹر علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے سینٹ آف پاکستان میں۔ یہ جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بتایا آپ کو کہ کچھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمران خان صاحب کی رہائی کی امید لگا کر بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد وہ رہا ہو جائیں گے، یہ کس نے بات کی ہے؟ عمر ایوب صاحب نے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں، جس طرح وہ جوان مردی سے کھڑے ہیں، قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے اور بہت جلد وہ رہا ہوں گے۔ رات کو ہمارے ایم این ایز کے گھروں پہ پھر ریڈ ہوئے ہیں، اور میں یہ ڈیمانڈ کروں گا اسپیکر صادق سے اور شید شاہ صاحب سے، جو کہ اسپیشل کمیٹی کے سربراہ ہیں، کہ جس مقصد کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اسپیشل کمیٹی بنے، اسی مقصد کے لیے اس اسپیشل کمیٹی کو ملنا چاہیے۔ ایم این ایز کے تحفظ کے لیے اس اسپیشل کمیٹی کو آواز اٹھانی چاہیے۔ طارق فضل چودھری صاحب، عمر ایوب صاحب دو باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں بہت جلد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایم این ایز کے گھروں پر چھاپے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کے شہر اسلام آباد میں بھی ایک گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے، تو یہ چھاپوں کا کیا مطلب ہے؟ کوئی 27ویں آئینی ترمیم کی تیاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صاحب دونوں باتوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو بھی 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہوئی ہے، ایسی کوئی چیز بھی فی الحال گورنمنٹ کے کارڈز پہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر آتی ہے تو مورلیس میں ان چند بندوں میں ہوتا ہوں جنہیں سب سے پہلے پتہ لگتا ہے۔ ایسی کوئی چیز بھی ہمارے کارڈز پہ نہیں ہے، لیکن یہ ابہام پیدا کیوں ہوا میں اس کی بھی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ابھی آئینی بینچ کی تشکیل، اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل نیشنل اسمبلی، اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان، اس میں آنریبل جسٹس صاحبان کے ہی ابھی آپ نے ریمارکس سنے ہوں گے، اور میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، اینکرز، کہ جس میں کچھ ابہام ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے 26ویں ترمیم کے بعد۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کچھ ایکٹ جو ہیں وہ پاس ہونے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس سے جمعے والے دن، اچھا، فرائیڈے کو۔ اب جب بات آتی ہے جی کہ جمعے کو کوئی بل آ رہا ہے یا منڈے کو کوئی بل آ رہا ہے، تو وہ بل کو اکثر لوگ جو ہے وہ آئینی ترمیم سے تشبیہ دے دیتے ہیں، شاید وہ آ رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں آ رہی، یہ صرف کچھ ایکٹ ہیں جو سادہ اکثریت سے پاس ہونے ہیں۔ اچھا، کچھ نہ کچھ آ رہا ہے لیکن ایکٹ آ رہا ہے، ایکٹ آ رہا ہے، اور وہ سادہ اکثریت سے پاس ہوگا، اس کے لیے 2/3 کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات جو یہ ہے نا، یہ جو ابھی عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سب سے پہلے مظلومیت کا لبادہ اڑتے ہیں کہ جناب چھاپے پڑ گئے ہمارے اوپر، جناب ریڈ ہو گیا، دباؤ ہے، پریشر ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ پریشر پڑ گئے، ابھی زین قریشی کے حوالے سے کہا کہ جی ان کی اہلیہ کو اٹھایا گیا، فلاں کیا گیا، ابھی انہوں نے زین قریشی کو شوکاز دیا ہوا ہے کہ آپ غائب کیوں ہیں؟ بھائی دونوں میں سے کون سی بات حقیقت ہے؟ اگر اس پہ پریشر ہے، دباؤ ہے، تو غائب ہونا ہے اس نے، اور اگر دباؤ پریشر سچ ہے پھر تو وہ غائب ہے، اور اگر وہ غائب ہے تو پھر آپ اسے شوکاز کیوں دے رہے ہیں؟ ریاض فتیانہ کو شوکاز دیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی ڈرامے بازیاں ہیں، خود چھپ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمارے اوپر پریشر پڑ گیا، دباؤ پڑ گیا، فلاں ہو گیا، چھاپے پڑ گئے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جن لوگوں کے مقدمات ہیں، جیسے آپ نے عمران خان صاحب کے مقدمے کا ذکر کیا، وہ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، عدالتوں سے کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ انہیں رہا ہونا چاہیے، ان کو ضمانت عدالت سے ملی، وہ رہا ہو گئی۔ میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ان کی بہنیں، ان کے مقدمات میں بھی جو فیسیلیٹیشن گورنمنٹ سے ہو سکی، پروسیکیوشن سے ہو سکی، ہم ضرور دیں گے۔ ہمیں انہیں جیل میں ڈال کے ہمیں کیا ملتا ہے کہ روز اپنے خلاف جو ہے وہ خبریں بنوائیں، اور اس طرح کے ایسے کچے کام کر گئے، چھاپا پڑ گیا، ریڈ پڑ گیا، وہ ادھر بھاگ گیا، ادھر بھاگ گیا، روز جو ہے ہم اپنے خلاف ٹکرز بنوائیں؟ ہم پاگل ہیں؟ کیوں ہم اس طرح کی حرکتیں کریں، اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو یہ خود کلیئر کریں کہ اگر چھاپے جینون ہیں تو پھر تو لوگ غائب ہیں،
اور اگر اس وجہ سے غائب ہیں تو پھر آپ نے شوکاز کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا علی زفر صاحب، بات کلیئر ہو گئی کہ ابھی فی الحال 27ویں ترمیم تو نہیں آ رہی، کچھ ایکٹ آ رہے ہیں اور جمعے کے دن وہ پاس بھی ہو جائیں گے. طارق فضل چودھری صاحب نے ان کی پاس ہونے کی بھی خوشخبری آپ کو دے دی ہے. یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری نظر میں 27ویں ترمیم نے آنا ہی آنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 26ویں ترمیم کا اصل مقصد تھا وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. اور اصل مقصد سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کنٹرول کرنا تھا سپریم کورٹ کو، لیکن اتنی سارے گیپس رہ گئے، اتنی ساری خلا رہ گئی اس 26ویں ترمیم میں کہ 27ویں ترمیم نے آنا ہی آنا، یعنی کوشش کی جائے گی اس کو لانے کی تاکہ وہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو. دوسرا، بہت سارے بنیادی حقوق جو میرے آپ کے ہیں وہ بھی ایک اوریجنل ایم یہی تھی اور اصل ایم یہی تھی کہ وہ بھی ہمارے کم کر دیے جائیں اور ہمیں عدالتوں کے پاس جانے میں پرابلمز ہوں. وہ جو مقصد تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا اس 26ویں ترمیم میں. تو اب جو 27ویں ترمیم لانے کی کوشش کی جائے گی اس کے اندر اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ آرٹیکل 199 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے جس کے تحت ہائی کورٹ کو اختیارات ہیں وہ کم کیے جائیں. تو اس لیے 27ویں ترمیم تو آنی ہے، شاید اس جمعے کو نہیں، لیکن کوشش کی جائے گی بہت جلد. اب جہاں تک عام قوانین کا تعلق ہے، جب عام قانون کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے کہ آ کے آپ ایک دن میں کسی کو بتائے بغیر پاس کرا لیں پارلیمنٹ سے. وہ اسے پارلیمنٹ کی جو میری نظر میں جو ایک وقار ہے وہ اس کو بہت دھچکا پڑتا ہے، وہ بڑا نقصان پہنچتا ہے اس کو، کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ قانون لائیں، ہم جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں، کمیٹی کے پاس جائے، کمیٹی کے پاس جانے کے بعد پھر واپس آئے، پھر ڈیبیٹ ہو، تاکہ ایک اچھا قانون جو قوم کی فائدہ دے سکے وہ آئے آگے. اگر یہی ہے پلان کہ ہم نے ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کرنا ہے اور ساروں نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دینا ہے اور کوئی بحث نہیں ہونی اور اس نے پاس ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر تو وہ قانون نہیں ہے، وہ تو پھر ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے. ایگزیکٹو آرڈر کا مطلب کہ پھر تو جو حکومت نے کہا وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا وقار بہت اہم ہے اور پارلیمنٹ بڑا اہم ہے اور جوڈیشری کو اس کے تابع ہونا چاہیے اور باقیوں کو بھی تابع ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف جب قانون سازی کی بات آتی ہے تو ایگزیکٹو ایک بل بناتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ اب اس پہ ٹھپا لگا دے اور وہ قانون بن جائے. تو اس چیز کے بھی میں اگینسٹ ہوں. میں اپنے وقت بھی اگینسٹ تھا اس کے، جب ہم لوگوں نے کچھ بار کیا ایسی چیز، ہم نے بھی ایسی بلڈوزنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے تو بہت حد کر دی بلڈوزنگ کی، اور میں ہر وقت آواز تو اٹھاتا رہوں گا جب تک ان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ کل کو ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے علی ظفر صاحب، اور ان کو بھی اسی طرح نقصان ہوگا. علی ظفر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی عمران خان صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے؟ جی، میری نظر میں اب، اور میں بات کوئی کسی ڈیل کی مقصد سے نہیں کر رہا، میں دیکھ کے جو کیسز ہیں اس وقت پینڈنگ اور جو کیسز ختم ہونے والے ہیں میں ان کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہوں. ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم بڑے قریب آتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ساری بیلز ہو جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی نیا کیس نکالا جاتا ہے اور اس میں پھر ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے عدالتوں سے رجوع کر کے. نیچے سے ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں انصاف ملتا ہے جا کے ہائی کورٹس کے لیول تک. لیکن اب میں جب دیکھتا ہوں سارے کیسز، جتنا ایمونیشن تھی، جتنے ہتھیار تھے کیسوں کے، انہوں نے جو فائر کرنے تھے، وہ سارے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اب ایک دو رہ گئے ہیں، تو اس لیے میں کہوں گا کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ رہا ہو جائیں گے، کیونکہ اب ایمونیشن جو ہے، کیسوں کی ایمونیشن وہ ختم ہو گئی ہے. جی طارق فضل چودھری صاحب، ایمونیشن ختم ہو گیا آپ کا؟ نہیں دیکھیں، وہ ان کا اپنا ایک اوپینین ہے، بہت سینئر قانون دان ہیں، بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں. لیکن ایک جو انہوں نے شروع میں لفظ استعمال کیا نا کہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. ہم نے پارلیمان کو وہ اختیار واپس دلوایا ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں درج تھا اور جو 18ویں ترمیم کے بعد پارلیمان کے پاس تھا، اور وہ اختیار پارلیمان نے سرنڈر نہیں کیا تھا، پارلیمان سے چھین لیا گیا تھا، وہ پارلیمان کے پاس واپس آیا ہے. ایک چیز. دوسری بھی بات جو ہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان بھر میں جو لائرز فرٹرنیٹی ہے، جو وکلا ہیں، وہ کتنے سپورٹ کر رہے ہیں اس کاز کو یا 26ویں ترمیم کو. کل جو سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے وکلا کا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس کا الیکشن ہوا. اس کا رزلٹ یہ آیا کہ جو
احسن بون گروپ جیسے آسما جہانگیر گروپ بھی کہتے ہیں اور جیسے ہم بھی سپورٹ کر رہے تھے وہ میاں رؤوف صاحب وہ جیت گئے، اور دوسری طرف جو حامد خان گروپ جو پی ٹی آئی ہیں اور عمران خان صاحب جن کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ہار گئے. نہیں ان کا بھی ایک بندہ جیت گیا ویسے. میں پریزیڈنٹ کی بات بتا رہا ہوں. بیسک گروپ جو ہے وہ جیتا ہے میاں رؤوف صاحب کا. یہ ایک ریفرینڈم تھا کہ جس میں آپ کو نظر آیا کہ وکلا پاکستان بھر کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی باہر نہیں نکلی اور انہوں نے کوئی ہمارے اوپر یلغار نہیں کر دی 26ویں ترمیم پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وکلا کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کس چیز سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ نیریٹو بنانا جناب کہ ہم سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ورنہ سپریم کورٹ کے وکلا کبھی بھی ہمارے حمایت یافتہ امیدوار کو ووٹ نہ دیتے. اچھا علی ظفر صاحب، آپ تو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی رہے ہیں، تو یہ جو طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو کل الیکشن ہوا یہ وکلا کی برادری میں ایک ریفرینڈم تھا اور ریفرینڈم حکومت جیت گئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں اس حد تک تو بالکل درست ہے کہ یہ بھی ایک سلوگن تھا اس کیمپین میں، اور وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے. جو وکلا کی سب سے سینئر تنظیم ہے اور سب سے جو سپریم کورٹ کے لائرز جو ووٹرز ہوتے ہیں جس کے، انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اس کو. لیکن میرا خیال ہے سارا کچھ کہنا کہ یہ ریفرینڈم تھا یا ریجیکٹ ہو گیا یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ جو الیکشن ہوتا ہے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کا، وہ صرف پولیٹیکل ایشوز پہ نہیں ہوتا، سیاسی معاملات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی نظر میں، لیکن زیادہ تر جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کس قسم کا کینڈیڈیٹ ہے، ان کی کیمپین کیسی تھی، ان کی دوستیاں کیسی تھیں، انہوں نے کیا اپنا ایجنڈے پیش کیے، وہ وکلا کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز اس میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے. کبھی ایک گروپ کا آ جاتا ہے، کبھی دوسرے گروپ کا آ جاتا ہے. تو ہم سیاستدان سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ یہ سیاسی پرنسپلز یا سیاسی سلوگنز کے اوپر یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور کون الیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن جنرل الیکشن، پولیٹیکل الیکشن اور جو وکلا کا الیکشن ہوتا ہے بڑا فرق ہے. اب یہ جو رؤوف صاحب الیکٹ ہوئے ہیں وہ میرے بھی صدر ہیں، وہ اس کو ہم نے سب نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اب وہ پورے جو جتنی ہماری کمیونٹی ہے لیگل کمیونٹی اس کے صدر ہیں، اور ساری کابینہ ہماری کابینہ ہے. ایک بار الیکشن ہو جائے تو ہماری گروپ بندی ختم ہو جاتی ہے اور ہم پھر ایک ہی یونائٹڈ کابینہ کے نیچے کام کرتے ہیں. تو یہ بڑا مختلف ہے، اس میں کوئی حکومت نہیں بناتا آ کے، یا کوئی اپوزیشن یا گورنمنٹ کی نہیں ہوتے مینیج. یہاں تو سارے ایک بار الیکشن بڑا ضرور ہوتا ہے بالکل، لیکن جب ہو جائے تو ہم اسی طرح. میں نے آج رؤوف صاحب کو ٹویٹ کی، میں نے کنگریچولیٹ کیا اور میں نے کہا کہ بڑا اچھا ہے، اور میں نے ان کو بھی کنگریچولیٹ کیا جنہوں نے حصہ لیا تھا اس الیکشن میں، کہ انہوں نے جمہوری نارمز جو تھے، جو علی ظفر صاحب، پرنسپلز تھے. علی ظفر صاحب آپ نے اس لیے تو نہیں ان کو کانگریچولیٹ کیا کہ ان کا تعلق اسی گروپ سے ہے جس گروپ کے پلیٹ فارم سے آپ بھی صدر کا الیکشن جیتے تھے؟ جی بالکل، وہ بھی ہے، وہ بھی فیکٹر بالکل آپ نے درست فرمایا کہ میرا گروپ آسما کا ہی گروپ ہے. لیکن جب میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا کینڈیڈیٹ بہتر ہے تو میں دوسری طرف ووٹ بھی کرتا ہوں. عابد زبیری صاحب بنے تھے پریزیڈنٹ، ان کے آنر میں نے کھانا بھی دیا تھا، حالانکہ وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے، آسما جہانگیر گروپ کے نہیں تھے کینڈیڈیٹ. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گروپ آپ کے ہوتے ہیں ضرور، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ فیصلہ کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے، اور وہ اس کینڈیڈیٹ کا کیا کردار ہوگا، ماضی میں بھی تھا کیا اور فیوچر میں بھی کیا ہوگا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم چیز ہوتی ہے. یہ ہم خالی ربڑ سٹیمپ نہیں کرتے کہ کسی نے کہہ دیا تو آپ کسی کے حق میں ووٹ کر دیں. اچھا، میں صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں، بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے میں اس حد تک بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک نان پولیٹیکل الیکشن ہوتا ہے اور یہ فورم نان پولیٹیکل فورم ہے. لیکن جو ایک نیریٹو بنایا گیا نا اپوزیشن کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان بھر کی بارز جو ہیں اس کے خلاف احتجاج کریں گی، وہ سڑکوں پہ ہوں گی، وہ حکومت کو ختم کر دیں گی اور وہ سٹرائکس کریں گی، عدالتیں بند کر دیں گی. اس میں جو سب سے بڑا الیکشن ہے، سب سے بڑی بار ہے، خود بھی ظاہر بتا رہے ہیں اور خود پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اس میں ہمارا گورنمنٹ کا ظاہر ہے اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی احسن بون گروپ اور آسما جہانگیر گروپ کی سپورٹ میں تھے، سب کو پتہ تھا. دوسرے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ حامد خان صاحب اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے.
اس میں ہمارے نیریٹو کا, ہمارے کینڈیڈیٹ کا جیت جانا ہمارے نیریٹو کا جیتنا ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا, ورنہ تو ہمارے 10 ووٹ نہ ملتے. اچھا, اب آپ کے نیریٹو کے حوالے سے کچھ میں سوال آپ سے کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے اتحادی تو نہیں ہیں, لیکن انہوں نے جو فائنل 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ جو فائنل کیا اسی کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دعویٰ کیا جی حال ہی میں, جس سے ایک بڑے سوالات پیدا ہو گئے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے, اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے, ہمارے 8 ووٹوں کی ان کو ضرورت تھی, وہ 11 ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنے پناہ گاہ میں محفوظ کر لیا تھا. اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندا ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا. مولانا صاحب نے دعویٰ کیا جی کہ حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے اور ہمارے تو صرف 8 ووٹ تھے, تو اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ اپنے 8 ووٹ جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں دے دیں, ورنہ جو 11 ووٹ تھے ان کی مدد سے وہ جو پہلا ڈرافٹ ہے جو ان ایکسیپٹیبل تھا اس کو منظور کروا لیتے. اور یہ بات مولانا صاحب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں. کن الفاظ میں ذرا سنیے. نمبرز پورے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر, اپوزیشن کی انپٹ کے بغیر اپنی مرضی کی آئین بنا سکتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی, میرے خاندان کی ایک طریقہ کار رہا ہے. میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ نہیں, اگر میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وعدہ پورا کرنا ہے تو پھر میں زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا ہوں. اب یہ جناب بلاول صاحب تو آپ کے اتحادی ہیں, وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ جی حکومت کے نمبرز پورے تھے, اور مولانا نے کہا کہ 11 ووٹ خرید لیے گئے تھے. تو یہ نیریٹو تو پھر آپ کے اتحادیوں کا جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف جا رہا ہے. دیکھیے نمبر گیم کیا تھی اور ایم این ایز کون کہاں تھا اور کون کیا کر رہا تھا, کون آیا تھا یا کون آ سکتا تھا, میں اس سے براہ راست ڈیل بھی کر رہا تھا اور واقف بھی تھا, ظاہر ہے ایز چیف وپ. یہ بات مولانا صاحب کی کہ 11 ووٹ خرید لیے گئے تھے, میں معذرت سے اسے سپورٹ نہیں کرتا. اس سے پہلے بھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف لائی گئی بطور وزیر اعظم, تو 22 ایم این ایز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے آئے تھے. اچھا کیا برا کیا, کوئی انہیں لوٹا کہے, کوئی انہیں ضمیر کی آواز گئی, جو بھی کہیں, بٹ دیٹ واز اے فیکٹ. اس وقت بھی کہا گیا جناب کہ بہت ان کو پیسے دیے گئے ہیں, حالانکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ان میں جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ان کی وہ یہ تھی کہ اگلے الیکشن میں ہمیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہیے. وہ بات بعد میں کلیئر ہو گئی تھی کہ اس میں وہ گیو اینڈ ٹیک والی بات نہیں ہے, کیش کی شکل میں. تو یہ الزامات ابھی بھی ہر بندے کی ظاہر ہے اپنی ایک رائے ہے, سارا کچھ ہے, لیکن غالباً ایک 40 کے قریب تعداد ایسی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کہ جنہوں نے تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کو اپنا اسٹامپ پیپر نہیں دیے ہوئے لکھ کے, جس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکلی وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے. ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ گجرات سے الیکشن لڑ کے, میں چودھری الیاس صاحب کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے کاف لیگ کو. تو جب سے حکومت بنی ہے اس وقت سے آج تک تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے. وہ تو اپنے گھر واپس آئے ہیں, وہ کس چیز کے پیسے لیں گے؟ اور اگر وہ ووٹ نہ دیتے, یہ بات میں نے پہنچائی بھی ہے ان تک, اگر وہ ووٹ نہ دیتے اس امینڈمنٹ میں تو وہ ڈی سیٹ ہو جاتے. ایک اور ایم این اے کے خلاف جو ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا اور ووٹ ابھی نہیں دیا, ان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن میں موو ہو گیا ہے, کوئٹہ والے. تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے اس میں, مجھے یہ باتیں ساری جو ہیں اپنی جگہ چلے ٹھیک ہے. لیکن جو بلاول صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں وہ کاز وہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو اختیارات پارلیمنٹ کے تھے وہ ہم بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں. جی علی ظفر صاحب, کچھ سینیٹرز کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے سینیٹرز تھے اور وہ انہوں نے ووٹ تو نہیں دیا 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں, لیکن تحریک انصاف کے ان کے بارے میں تحفظات ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی علی ظفر صاحب, طارق فضل چودھری صاحب نے تو کافی بریک اپ دے دیا ایم این ایز کا, تو اب آپ یہ بتائیے, کیونکہ آپ پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں تحریک انصاف کے, تو کیا تحریک انصاف کے ابھی بھی کچھ تحفظات ہیں اپنے کچھ ساتھی سینیٹرز کے بارے میں؟ جی دیکھیں, بالکل ہمیں شک تھا, اور شک اس لیے تھا کیونکہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ جتنے سینیٹر حضرات ہیں وہ جن کو سیکیورٹی کا ڈر ہے وہ سارے پشاور میں آ جائیں, کے پی میں آ جائیں, تاکہ ان کو اریسٹ نہ کیا جا سکے یا ان کو ہیرس نہ کیا جا سکے یا ان کو کوئی زبردستی ان سے ووٹ نہ لیا جا سکے.
تو ہمارے کچھ سینیٹرز نہیں آئے جو نہ آ سکے، کچھ باہر تھے، کچھ پاکستان میں تھے جو نہ آئے، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر شک ہونا شروع ہو گیا کہ شاید وہ یا کسی مصیبت میں ہیں، یا ان کو پکڑ لیا گیا ہے، یا وہ خود ہی نہیں آ رہے. تو وہ شک و شبہات جو تھے وہ کچھ لوگوں کو تو یقین تھا، کچھ لوگوں کو تھا کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی کے خلاف کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے، صرف شک پہ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. تو اب بہرحال جب یہ ہو گیا ہے ختم اور انہوں نے ووٹ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ اب ہے کہ جب تک ہمیں سب ثابت نہیں ہو جاتا میرے سامنے کہ وہ واقعی ہی انوالوڈ تھے یا وہ کسی جان بوجھ کے نہیں غائب ہوئے تھے، یا وہ ووٹ کرنے کے لیے تیار تھے، جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے میرے لیے ایک وکیل کی حیثیت سے یہ کہنا کہ ہاں جی وہ انوالوڈ تھے. اچھا یہ بتائیں، شک ہے، یہ بتائیں ان کا ایکسپلینیشن لیں گے پھر دیکھیں گے. یہ بتائیے علی زفر صاحب کہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے کیوں استعفیٰ دیا ہے؟ جی ان کا تو ان کے ساتھ میں کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا. جب ان کو ایک بہت اچھا جاب ملا، اور میرا خیال ہے وہ جس جاب میں ہے وہ پاکستان کے لیے ایک فخر کا باعث ہے، کیونکہ کوئی 80 سے زیادہ ممالک کو ویکسینز پہنچاتی ہے جس آرگنائزیشن کی، ایک پاکستانی کو ہیڈ بنایا گیا ہے. تو جب ان کو وہ آفر ہوا تھا، انہوں نے میرے سے بات کی تھی کہ میں ریزائن کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریزائن نہ کریں، ابھی آپ جائیے، جا کے دیکھیں جو آپ کا پروبیشن پیریڈ ہے اس آرگنائزیشن میں، وہ دیکھیں. اگر آپ کو کنفرم ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ ریزائن کریے گا، کیونکہ آبویسلی آپ 2 جابز تو نہیں کر سکتی. لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہوگی اگر ایک پاکستانی اتنی بڑی آرگنائزیشن کو، جس کا کام ہے ویکسینز پوری دنیا تک پہنچانا، اس کی وہ ہیڈ ہوں گی. تو اب جب ان کا کنفرمیشن آ گئی تو انہوں نے پھر اپنی ریزگنیشن افیکٹو کر دی. تو یہ اس میں کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے، یہ صرف یہ ایک صحیح ڈیسیجن ہے، صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ آپ 2 جابز نہیں رکھ سکتے پرماننٹ. اچھا اب ایک اور بھی معاملہ ہے جی کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں قاضی فاضیسا، وہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے برطانیہ گئے تھے، اور وہاں پر ان کو جو ہے نعرے بازی کا سامنا کرنا پڑا. اور جب وہ اس تقریب میں شرکت کے بعد باہر نکلے تو ان کی گاڑی جو ہے اس پر ہاتھ مارے گئے، راستہ روکنے کی کوشش ہوئی، نعرے بازی بھی ہوئی. تو اس پر جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نہ صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے بلکہ ان کا جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا جائے گا یا منسوخ کر دیا جائے گا. تو اس پر طارق صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ہوگا؟ اتنا سخت ریئیکشن حکومت کیوں دینا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے ریئیکشن میر صاحب یہ سخت ہے یا نرم ہے یہ تو کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس پہ ریئیکشن دینا ضرور چاہیے. میں اس لیے اس کے حق میں ہوں کہ دیکھیں دنیا کے کسی ملک کے لوگ اس طرح کی حرکتیں دوسرے ملکوں میں نہیں کرتے. اور اس کی انتہا آپ نے دیکھی کہ مسجد نبوی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ہمارے منسٹرز کو گالیاں دیں، اور ایسی گالیاں کہ جو نشر نہیں ہو سکتی، فزیکلی ماں بہن کی گالیاں مسجد نبوی میں، جو کہ ہمارے لیے کتنی ایک مقدس اور قابل احترام جگہ ہے. خانہ کعبہ میں آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی کہ وہاں پہ بھی جناب جا کے سیاسی جھنڈے، اور تو آپ کے خیال میں یہ سارے پی ٹی آئی والے ہیں؟ اور کون ہو سکتے ہیں مجھے بتائیں؟ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو، لیکن میں پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے جو بات کی نا کہ رد عمل آنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، اس لیے کہ اس ٹرینڈ کو روکنے کی ضرورت ہے. میرے صاحب دیکھیں ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، ہماری سوچ، فکر، جائیدادیں، پراپرٹی، اگلی آنے والی نسلیں، وہ ہماری وابستگی اس ملک کے ساتھ ہے. اس کو اگر ہم ایسی جگہ بنا دیں گے کہ جہاں پہ آپ اپنے سیاسی مخالف کو دیکھ کے، یا جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کو دیکھ کے آپ جناب فزیکل اس کو ٹارچر کرنے کی کوشش کریں، اسے سریعام جناب اسے کپڑے اتارنے کی کوشش کریں، تو یہ معاشرہ رہنے قابل رہے گا؟ یہ وہ سوچ ہے جس کی بنیاد پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے سخت اقدامات ہونے چاہیے تاکہ اس طرح کے چیزوں کو روکیں، پاکستان میں بھی روکیں، پاکستان سے باہر بھی روکیں. آپ کو پتہ ہے میں 2008 میں یہاں سے پہلی دفعہ میں نے منتخب ہوا، ہمارے جتنے سیاسی مخالفین ہیں، ہم اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. میرا بیرسٹر صاحب کے لیے دیکھیں کتنا احترام ہے، وہ کتنے احترام سے بات کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل مخالفین کے خلاف، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. یہ کلچر ہوتا ہے کہ آپ اپنا نظریہ رکھیں، سوچ رکھیں، برملا اس کا اظہار کریں، لیکن کسی فزیکلی کسی کے خلاف حملہ آور ہونا اور بازاروں میں اور
ریسٹورینٹس پہ اٹیک کر دینے اور وہاں کھڑے ان کو گالیاں دینی، کیا یہ وہ کلچر ہے کہ جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں؟ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ملک کے اندر بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. جی علی زفر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قانونی لحاظ سے یہ پاسبل ہے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی پاکستانی شہری جو ہے اس نے وہاں پہ قاضی فائز کے خلاف نعرے بازی کی ہے تو نعرے بازی کی بنیاد پر اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہ اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا. میں یہی جواب دینے لگا تھا کہ جو پاکستان سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر کارروائی نہیں کی جا سکتی، نمبر 1. نمبر 2، اس کی کوئی قانون نہیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی نعرے بازی کرے ملک سے باہر تو آپ اس کا شناختی کارڈ یا اس کا صرف نعرے بازی کے لے نہیں سکتے ہیں. آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا برسر صاحب سے یہ بھی پوچھا نا کہ باہر نکل کے ان کی گاڑی میں فزیکلی حملہ آور ہونا، ان کی گاڑی کو روکنا، پوری بات کریں نا. جی برسر صاحب. اب دوسرا ہے کہ نعرے بازی سے آگے اگر کوئی جاتا ہے اور کوئی فزیکل حرکت کرتا ہے تو وہ تو میری نظر میں بدترین حرکت ہے، کیونکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں کسی بھی معاشرے میں. لیکن اگر کسی نے کیا ہے اگر کسی نے کیا ہے تو پھر اس کو سزا اسی جگہ پہ ہوگی جس جگہ پہ جس ملک میں اس نے یہ کوئی جرم کیا، اور اس کے لیے آپ کو وہاں ہی ایکشن لینا پڑے گا. آپ اس کا ایکشن پاکستان میں نہیں لے سکتے. یہ قانون ہے، یہ جورسپروڈنس ہے. اگر کوئی قتل جا کے کرتا ہے امریکہ میں تو پھر وہ امریکہ ہی سزا اس کو دے گا. آپ پاکستان میں اس کی سزا نہیں، اس کے خلاف ٹرائل نہیں کر سکتے. یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ریئیکشن اگر کرنا ہی تھا تو پھر وہاں کی جو پولیس ہے اس کے اندر اگر ایسی غلط بات ہوئی ہے تو وہاں کی پولیس کو کمپلین کریں، وہ اپنی قانون کے مطابق کارروائی کریں گے جنہوں نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اچھا، پاکستان میں ہو تو وہ الگ بات ہے. یہ ہے پوزیشن قانون. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اب پاکستان میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ ریئیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا جو لیول ہے ریئیکشن کا. مثلا آج بی بی سی کی ایک سٹوری ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا بی بی سی کی ویب سائٹ. وہ سٹوری یہ ہے جی کہ اگر حکومتی کام میں مداخلت کی جائے تو وہ غیر قانونی، لیکن اس کو آپ دہشت گردی نہیں کہہ سکتے. سٹوری ہے جو ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ ہیں ہادی چٹھا، ان کی گرفتاری کے بارے میں، کہ وہ کورٹ جا رہے تھے تو ناکہ لگا ہوا تھا، کافی دیر گزر گئی تو انہوں نے آرگومنٹ کیا، وہاں پہ ان کی تلخ کلامی ہو گئی تو اس کی بنیاد پر ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا. تو آپ کے خیال میں کیا جو ٹھیک ہے تحریک انصاف نے کیا وہ غلط ہے، جو آپ کی حکومت کر رہی ہے وہ صحیح ہے؟ دیکھیے، میں اس واقعے کی تفصیلات سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن اگر ان کے خلاف کوئی مزاحمت انہوں نے اس طرح کی نہیں کی پولیس کے خلاف کہ کسی کی یونیفارم پھاڑی ہے یا پولیس کے خلاف کوئی فزیکلی انہوں نے کوئی ایزالٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ناکہ کراس کی ہے، زبردستی کی ہے، غلط ہے. اور اگر ان کے خلاف دفعہ پولیس نے لگائی ہے 780 لگا ہوگا، دہشت گردی کی دفعہ وہی ہے، وہ ایک دن میں عدالت سے اڑ جائے گی. ایسی چیزیں کوئی ٹھہرنے والی نہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا ہے، لیکن ان کو رہا پھر بھی نہیں. مجھے پتہ نہیں تھا اڑا دیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اڑ جائے گی، حالانکہ میں وکیل نہیں ہوں. ایسی چیزیں نہیں ٹھہرتی ہوتی. وہ پولیس تھوڑی ایگزیجریٹ کر گئی ہوگی، لیکن ظاہر ہے ان کے خلاف انہوں نے وہ چارج کیا ہوگا، وہ کر گئے، لیکن ایسی چیزیں ٹھہرتی نہیں ہیں. میں جو ٹھہرنے والی چیزیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے معاشرے کو تہذیب اور پیس کے اس پیرامیٹر سے باہر نہ لے کے جائیں کہ یہ لیویبل نہ رہے. خدا کا واسطہ، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے بھی اسی لیے سوال کیا کہ جو ایمان مزاری پہ جو الزام لگایا گیا اس پہ اسلام آباد پولیس نے 30 دن کا فزیکل ریمانڈ مانگا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 3 دن کا ریمانڈ دیا. اس ریمانڈ کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا. علی زفر صاحب جلدی سے یہ بتا دیں کہ یہ رہائی کیوں نہیں ہوئی؟ جب ریمانڈ سسپینڈ ہو گیا پھر رہائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ایک نارم بن گیا ہے جی کہ عدالتیں رہا کر دیتی ہیں، لیکن ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ پھر بھی ظلم کرتی رہتی ہے اور اس کو کہتے ہیں غیر قانونی اریسٹ کر کے تو بیٹھی رہتی ہے. جب تک ہم اگر قانون سازی کرنی ہی ہے حکومت نے اور ان کے پاس میجورٹی ہے، تو جب تک ہم یہ رسپانسبل نہ ٹھہرائیں ایگزیکٹو کو اور پولیس کو کہ آپ نے غلط اگر کسی کو اریسٹ کیا ہے تو آپ پھر ہرجانہ دیں گے اور آپ کے اوپر دوسرا مقدمہ ہوگا، تب تک میرا خیال ہے ہم آگے نہیں چل سکتے. تو یہ ایمان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی مجھے تحقیقات بالکل پتہ ہیں، اس کی مجھے سارے حقائق بھی پتہ ہیں. یہ بالکل ظلم ہے. اچھا، یہ بربریت ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور
ایک بریک لینی ہے, میں دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا. بریسٹر صاحب بعد میں اس کی ویٹنگ کر لیں گے, آپ ان سے بھی ضرور اس میں ماہرانہ رائے لے لیں. دیکھیے جو ریمانڈ اگر کسی کے خلاف پولیس مانگتی ہے اور عدالت سسپینڈ کر دیتی ہے, دیٹ از ناٹ بیل, وہ ضمانت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ بندہ جیل چلا جاتا ہے, ضمانت آپ کو الگ سے اپلائی کرنی پڑتی ہے. تو یہ ریمانڈ سسپینڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے گا, یہ تو ٹیکنیکل ریزن ہے. اور دوسری بات ایک میں جملہ صرف اور عرض کروں گا کہ پولیس فورس کا اپنا ایک مورال ہوتا ہے. اگر آپ, میں پولیس کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, کہ اگر آپ تھوڑے اس میں نرمی دکھائیں تو اگلی دفعہ آپ کے ناکے پہ پولیس والا کھڑا کوئی نہیں ہوگا. آج پورے اسلام آباد میں جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے تھے کیونکہ کل 2-3 ڈکیتیاں ہوئی ہیں, ان کو تو پولیس نہیں روک سکی. آج سارا دن اسلام آباد میں ناکے لگے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تنگ کیا. اسلام آباد میں پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو راستے بند ہونے کی وجہ سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے, اور میں علی ظفر صاحب کی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے بار بار اسلام آباد کے اوپر چڑھائی اور چارج کرنے کے, اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بھی سمجھائیں روز دعوے نہ کریں. آپ تو بڑے, اس سے راستے بند آپ تو ہوتے بڑا ہیں, ڈھونڈ کے لاہور سے ایک ہے. آئی جی لے کے آئے ہیں جو ایکسپرٹ ہے تحریک انصاف کو ٹیکل کرنے کا, لیکن ان سے ٹیکل نہیں ہو رہا. دیکھیں سرکاری ملازم کوئی بھی ہوگا وہ اپنی جاب کرے گا, وہ آئی جی ہو سپاہی ہو, وہ کسی کا نہیں ہوتا, وہ اسٹیٹ کا ملازم ہے. علی ظفر صاحب آپ اس پہ کچھ کہیں گے کہ یہ جو اسلام آباد شہر ہے یہاں پہ ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں, شاید کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کا سیاسی استعمال بڑھ گیا ہے, اس لیے لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا؟ جی مجھے یہی لگتا ہے, مجھے جو اطلاع مل رہی ہے, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ڈو ایریا کے جو جگہ ہے وہاں بھی لوگوں کے اوپر ڈکیتی کے حملے ہو رہے ہیں, اور یہ بالکل سینٹر ہے, ڈی چوک کے بالکل قریب جہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو نظر یہی آتا ہے کہ شاید پولیس جو ہے ایگزاسٹ ہو گئی ہے, وہ تھک گئی ہے, سیاسی احکامات کے لیے وہ استعمال ہو رہی ہے, جو عام شہری ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے, اور ہو سکتا ہے ہمیں 2 قسم کی پولیس بنانی پڑے. ایک پولیس سیاسی لوگوں کو ٹیکل کرنے کے لیے, اور ایک جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ تو علی ظفر صاحب ماضی کا, یہ تو ماضی کا بہت, ماضی کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایف ایس ایف بنائی تھی, فیڈرل سیکورٹی فورس, تو وہ تو اس نے تو بڑے غلط کام کیے تھے. یہ بھی پوچھیں علی بھائی سے کہ یہ بار بار اسلام آباد میں فزیکل اسالٹ اور اٹیک کر کے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں, اور ہمارے اسلام آباد کی شہریوں کی زندگی کو کیوں آپ عذاب بناتے ہیں؟ شہریوں کی زندگی کو ڈاکوؤں نے عذاب بنایا ہوا سر, ڈاکوؤں نے. ڈاکو دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پولیس ایگزاسٹ ہو گئی, میں آپ کا آرگومنٹ مان لوں. اچھا علی ظفر صاحب ایگزاسٹ ہوتی ہے, علی ظفر صاحب آپ حملے کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب اپنی بات مکمل کر لیں آپ. جی میں یہ تنزیہ ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ لگتا یہی ہے کہ ان کو جو حکومت ہے وہ اتنی زیادہ پولیس کو ایک طرف سیاسی احکامات کے لیے استعمال کر رہی ہے کہ ان کو شاید ایک لا اینڈ آرڈر کے لیے الگ پولیس بنانی پڑے. میں سجیسٹ یہ کروں گا حکومت کو کہ سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیں. جو احتجاج کا حق ہے وہ ایک سیاسی حق ہے ہر ایک کا. جب تک توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی آپ ان کو آنے دیں, وہ جہاں جاتے ہیں جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں. لیکن اگر آپ کوئی جرم کرتا ہے, کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے, اس کے خلاف ایکشن لیں, لیکن پولیس کو خدارہ آپ اسی کے لیے استعمال کریں جو ان کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے, وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے. جی یہ میری ایک گزارش ہے. اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا, میں بھی اتفاق کرتا ہوں. اور طارق پولیس اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر رہی ہے. آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ اسلام آباد کے اوپر بار بار چڑھائی نہ کریں, اس سے لوگوں کی زندگیوں میں پریشانی ہوتی ہے, راستے بند ہوتے ہیں, کنٹینر لگتے ہیں, اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب اور علی ظفر صاحب. اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کے بہاف پہ صرف اتنی درخواست کروں گا کہ تھوڑا ڈاکوؤں اور چوروں پر بھی توجہ دیں. اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ صرف سیاسی کارکنوں کے پیچھے لگی رہتی ہے. اجازت دیں, اللہ حافظ.